الادین کا چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت میں ایک غریب درزی رہتا تھا۔ اس کا بیٹا الادین جو کہ پورا دن اپنے بندر کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ بدقسمتی سے جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس کے والد بیمار ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں فوت ہو گئے۔ الادین نے اپنی ماں کو دلاسا دیا کہ میں خود دکان پر کام کر کے پیسہ کماؤں گا۔ وہ دکان پر کام کرتا رہا۔ ایک دن ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا اور اسے اپنا بھتیجا کہنے لگا اور کہا کہ آؤ ہم ایک خزانہ تلاش کرنے چلتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ کافی دن گزر گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک ریگستان میں پہنچ گئے۔ وہاں اجنبی نے الادین سے لکڑیاں منگوائیں اور آگ لگائی۔ پھر کچھ منتر اس پر پڑھنے لگا تو زمین کے اندر سے ایک سفید کلر کا بڑا سا پتھر نکلا اور اس پر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ الادین ڈر گیا۔ اجنبی نے کہا ڈرو نہیں، یہ انگوٹھی تم پہن لو تو یہ پتھر ہٹ جائے گا۔ جیسے ہی انگوٹھی الادین نے پہنی پتھر ہٹ گیا اور سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔ اجنبی نے کہا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، سیڑھیاں اتر جاؤ، سامنے باغ آئے گا، اس کے آخر تک جانا، وہاں ایک چراغ ہوگا، اس کا تیل نکال کے لے آؤ۔ جیسے ہی الادین سیڑھیاں ختم کرتا ہے، سامنے خوبصورت باغ میں پھل کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے پھل توڑ لیے جو کہ ہیرے جواہر میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے کافی جمع کر لیے۔ پھر چراغ نظر آیا تو اس کا تیل نکال کر وہ بھی رکھ لیا۔ سیڑھیوں تک آیا تو اجنبی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کہا کہ چراغ دو، تو الادین نے کہا کہ آپ نیچے آ کے میرے ہیرے جواہرات اٹھانے میں میری مدد کریں، تو اس نے منع کر دیا اور غصے میں پتھر سے راستہ بند کر دیا۔ الادین کافی رویا اور بلاتا رہا چچا راستہ کھولو، لیکن اس نے نہ سنی۔ کافی دن گزر گئے، کسی طرح وہ باہر نہ آ سکا۔ پھر اس نے انگوٹھی سے باہر جانے کو کہا تو وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی ماں رو رو کے نڈھال ہو گئی تھی۔ الادین نے ساری بات ماں کو بتائی۔ ماں نے چراغ دیکھا تو اٹھا کے صاف کرنے لگی کہ اچانک جن آ گیا اور بولا کیا حکم ہے میرے آقا؟ وہ چونکہ کافی دنوں سے بھوکے تھے، انہوں نے کھانا منگوایا تو جن نے چاندی کے برتنوں میں طرح طرح کے کھانے پیش کیے۔ ماں نے چاندی کے برتن بازار بیچ کر گھر کا اور سامان بھی خریدا۔ ایک دن الادین اپنے بندر کے ساتھ بازار میں تھا کہ اعلان ہوا کہ ساری دکانیں بند کر دی جائیں کیونکہ شہزادی کا گزر ہو رہا ہے۔ کسی نے بھی شہزادی کو نہیں دیکھنا ورنہ سزا دی جائے گی۔ الادین چھپ کر شہزادی کو دیکھتا رہا اور وہ اسے پسند آ گئی۔ گھر جا کر ماں کو کہا کہ بادشاہ سے شہزادی کا ہاتھ مانگیں۔ ماں نے کچھ ہیرے ململ کے کپڑے میں بند کیے اور بادشاہ کے دربار حاضر ہو گئی تو سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بادشاہ نے جب اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا تو اندر آنے کو کہا۔ ماں نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ ہنسنے لگا کہ تم شہزادی کے کہاں قابل ہو، پہلے اس ململ کے کپڑے میں کیا لائی ہو، اسے تو کھولو۔ تو وہ ماں کھولنا شروع ہوئی کپڑا تو وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑے لاجواب ہیرے ہیں۔ میری شرط ہے کہ 40 غلاموں کے ساتھ تھال میں ہیرے جواہر لاؤ، تب میں بات پکی کروں گا۔ ماں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آقا۔ اس نے گھر جا کر بیٹے کو بتایا۔ بیٹے نے چراغ والے جن کو غلاموں کے ساتھ ہیرے کے تھال منگوائے، وہ لے کر دربار میں ماں پیش ہوئی۔ ان کو دیکھ کر وہ اور خوش ہوا۔ بادشاہ بولا اب تمہارا بیٹا ایک عالیشان گھر بنوائے گا تو ہی میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا۔ ماں نے دوسری شرط بھی بیٹے کو بتائی تو الادین نے جن کی مدد سے عالیشان گھر اور اپنا لباس اور گھوڑا منگوایا۔ محل پہنچا۔ بادشاہ کی کھڑکی سے وہ عالیشان محل نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے دونوں کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد اس اجنبی کو الادین کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بھیس بدل کر پرانے چراغ لینے اور نئے چراغ دینے کی صدا لگائی۔ الادین گھر میں نہ تھا۔ اس کی بیوی نے ان کا پرانا چراغ دے کے نیا لے لیا۔ اجنبی نے اس سے جن کو بلایا اور کہا کہ اس عالیشان محل کو دور ریگستان میں لے جاؤ۔ جیسے ہی محل غائب ہوا تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے الادین کو بلایا اور کہا کہ 3 دن کے اندر اندر میری شہزادی کو واپس لاؤ۔ الادین بہت پریشان ہوا۔ آخر اسے یاد آیا کہ انگوٹھی سے مدد لوں۔ اس نے انگوٹھی سے کہا
تو وہ اس محل میں پہنچ گیا جہاں شہزادی بیٹھی تھی۔ دونوں گلے لگ کر خوب روئے۔ پھر الادین نے اسے ایک بوتل میں زہر دیا اور کہا کہ اسے شربت میں ملا کے اجنبی کو دے دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اجنبی نے وہ پیا، وہ مر گیا۔ پھر شہزادی نے چراغ الادین کو دیا، جن کی مدد سے دوبارہ محل اپنی جگہ پر آ گیا۔ بادشاہ ملا اور خوش ہوا اور اپنا تاج اتار کر اسے پہنا دیا۔